السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب؟ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو آج کل رات کو قیام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور سبھی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے، عبادات قبول فرمائے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس کا اطلاق سارے نیک اعمال پر ہوتا ہے یا پھر کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر میں کوئی بھی نیک عمل کرتے رہے تو اس کا اجر کئی لاکھ گنا زیادہ ہو جائے گا، یا یہ فضیلت یا یہ بشارت صرف چند اعمال پر ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ شیخ صالح العثیمی ہیں، ایک عالم ہیں بہت بڑے فتویٰ کمیٹی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لیلۃ القدر میں اعمال کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیے جانے والے اعمال ان 1000 مہینوں سے افضل ہیں جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ یعنی جو لوگ اس بات کو عمومی بنا دیتے ہیں وہ ایک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی اس فضیلت کا اطلاق سارے اعمال پہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو۔ جن اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ مخصوص اعمال ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ رات کو کھڑے ہو کر یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ تو نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کہ قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں جیسے آج کل آپ نماز کے اذکار سیکھ رہے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، آپ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروع ہی دعا سے کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو 3 اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس رات میں کچھ خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، تو یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں۔ یعنی یہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے، یہ لیلۃ القدر کے نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہیں؟ قیام اللیل۔ یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ، ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جس سے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز کو ویلے دیا ٹکرا۔ تو یعنی اصل نماز کیا ہے؟ جو وقت کے اندر ادا کی جائے۔ تو اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود۔ اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کرے، گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع، کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، خصوصاً خواتین، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے۔ یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام، تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے، اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے اعمال شروع کر دے۔ یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے
وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معاف ہی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہے۔ دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی ہیں، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو، دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا، نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز یہ کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کرے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ عمل ہوتے ہیں یک طرفہ، آپ نے کیا بس ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ کرنا، آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے، اور وہ ہینڈ نہیں آ رہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت ہے وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، اور واقعی جینوئن بات ہے اور جینوئن ریزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی، نہ کہ سستی کے مارے، تو وہ پھر اللہ کو پتا ہے اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر دل میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27ویں کو نکاح کرنا ہے، یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیے۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے شادی کرنے کا، بچوں کی شادی کرے اور اپنا فرض ادا کرے۔ اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے، کب آپ حرم جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے نا اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اسراف اور فضول خرچی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام کیا تھا 27ویں کو نکاح کرنا ہے یا حرم میں جا کے کرنا ہے یا بیت المقدس میں جا کے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ لاد لیے، اور پھر ہوتا کیا ایک بندہ کرتا ہے نا بغیر دلیل کے، دوسرے صرف اور صرف اس کی
اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے، پیروی شروع کر دیتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی قیمتی رات جس کے لمحے لمحے کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت پہ بھاری ہے، اس کو چھوڑ کے اور شغل میں لگ جاتے ہیں، اور برکت حاصل کرنے کے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں سوال ہے کہ لیلۃ القدر باقی رہتی ہے مطلع الفجر تک، تو طلوع فجر جو ہے وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب فجر کی خوب پھوٹ جاتی ہے، یعنی جو ہی فجر کی اذان ہوئی تو وہ رات ختم ہو گئی، فجر شروع ہو گئی۔ اب یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ہے اس کا وقت۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جیسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہد، آپ کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہد، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو۔ راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔
اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد دو مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا، اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یعنی تلاوت سے مراد صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت ہوتی تھی آپ کی۔ رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا عمل بند نہیں کر دینا چاہیے۔ ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دہرا لیں، کسی کو سنا دیں، کچھ کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے، کیونکہ پڑھنا پڑھانا جو افضل ترین عبادت ہے، یہ کبھی نہ بھولے آپ کو۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی، تو اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ جس سے سارے فائدہ اٹھاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ دعا پڑھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے افضل ترین عبادت اگرچہ لمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراویح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے، یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی، پھر آپ بیٹھ گیا، بیٹھ کے کیا پڑھے؟ پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمے کے ساتھ دہرا لیں، حق تلاوت ہی کریں، اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں، ہر قسم کی دعائیں، لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کی اصل حقیقت ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی بندہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ایک فارمل انداز میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی عظمت کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو، اور ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اگر سارا وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بندوں کی فضیلت بیان کی ہے جن کے اندر عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو نماز قائم کرنا ان اعمال میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی بہت بہترین شکل ہے، افضل ترین شکل ہے۔ عمومی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی وہ لوگ جو علم میں پختگی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں۔ رب زدنی علما، انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے وحی الہی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اصل اور یقینی اور فائدہ مند، نفع مند علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا علم میں رسوخ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان وحی الہی کا متلاشی نہیں ہوتا اور اس سے دلیل اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے، جہاں وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہر طرح کی لذتوں اور لطف سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیے، علم، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب تک انسان مضبوط علم حاصل نہ کرے اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے۔ ایمان ہمارے پاس زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ہماری وارڈروب سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری جیولری سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے اور ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں ہر روز اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ دعائیں سب آتی ہیں، ہمیں ان کا مطلب آ گیا ہے، نہیں، ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم اس کا علم حاصل کرتے رہیں۔ نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ نماز میں انسان کی نیت، قول اور عمل سب کچھ ہوتا ہے، اور ایمان کی بھی یہی تعریف ہے، اس میں بھی نیت، قول اور عمل تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ راسخون، راسخ کی جمع ہے، راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مضبوطی سے گڑ جانا، اس علم کا پختہ ہو جانا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ التحیات للہ کا کیا مطلب ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بھولے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے، یہ کیوں بولتے ہیں ہم، لیکن ہم ہر روز التحیات للہ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس میں راسخ
ابھی تک بھی نہیں ہے. اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کہیں نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے کہیں. راسخ وہ ہوتا ہے جو ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کو کوئی آندھی، کوئی ہوا، کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. یعنی ہمارا اس طرح علم ہو نماز کے بارے میں کہ اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کچھ بھی اثر نہ کریں. اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، انتہائی جھکے ہوئے، کیونکہ جس کے اوپر علم کے پھل لگنے لگتے ہیں وہ انسان عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نماز کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے. اور راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوتی ہے، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے. کیونکہ جو نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے انسان، وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ایک کانشیس لائف گزارنی پڑتی ہے. اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر، تمام کتابوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو مقیمین الصلاۃ کا لفظ آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے قرآن سے لے کے انتہائے قرآن تک نماز کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ آتا ہے. یعنی جو نماز کو استقامت کے ساتھ اور کامل صورت میں ادا کرتے ہیں، مکمل شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور مستحب اعمال کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں. یعنی ایک ہے اس کو ادا کرنا اور ایک ہے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنا. اور نماز سے عموماً مراد فرض، سنت، نفل سبھی لیے جاتے ہیں. یہ سارے ہی نماز میں شامل ہیں. ابن عباس کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع اور سجود پورے ادا کیے جائیں، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. قتادہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے. اور پھر نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور یہ دو اعمال جو ہیں باقی اعمال کی نسبت بہت زیادہ اجر عظیم کا باعث ہیں. اور اسی طرح ایمان میں سے دو چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا، اللہ اور یوم آخرت پر. تو جس طرح اعمال میں نماز اور زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایمانیات میں اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا. اسی لیے انگریزی میں ہم نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پریئر. اور پریئر کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے. نماز قولی اور فعلی عبادت ہے، یعنی جو بولی بھی جاتی ہے اور اس میں ایکشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی قول بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے. اور تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کہنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور السلام علیکم کہنے سے، دونوں طرف سلام پھیرنے سے اختتام ہوتا ہے. جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. یعنی مثلاً آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن سلام ہی نہیں پھیرا تو آپ نے ادھوری نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ناقص ہو گئی. تو اس لیے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک یہ نماز کہلاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہی مقصد دے کے تمام رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کریں، یعنی ایمان کے بعد پھر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں. اور عبادات میں افضل ترین عبادت نماز کی عبادت ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے. اور اسی طرح عبادات میں پہلا حکم بھی یہی ہے. جہاں کہیں عبادات کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے پہلے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور پھر ورکعوا مع الراکعین، باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی. تمام انبیاء کی طرف نماز وحی کی گئی تھی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی گئی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے لیے رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی ہمیں توفیق دے، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے۔ اور ہر نیک ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے کیوں اپنے اولاد کو لا بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، یعنی ان کے لیے ایک اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی گھر خریدتے ہوئے یا کہیں رہتے ہوئے اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ مسجد قریب ترین ہو تاکہ نمازوں کی ادائیگی اقامت کے ساتھ یعنی پراپر طریقے سے ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کیا تھا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ابھی وہ بچے ہیں، بیبی ہیں، پنگھوڑے میں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی با جماعت نماز ادا کر۔ لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی، یا بنیا اقم الصلاۃ، پہلی بات ہی نماز کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو حکم دیتے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ رزق میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چھپے اور کھلے۔ سچے ایمان والوں کی علامت یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو نماز اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں رب کے ہاں، لیولز ہیں، یعنی جس کا جتنا اخلاص کے ساتھ نماز اور صدقات کا اہتمام ہوگا اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوگے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے، یعنی جب صبح کے فرشتے عصر کے فرشتے صبح کے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا، یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، یعنی کچھ بھی کریں لیکن نماز ضرور ادا کرنا۔ اور ویسے بھی نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے۔ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں صرف خود اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کو نماز پڑھنے پر جمانا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مار بھی سکتے ہو۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کی فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ بھی کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز۔ اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی، پہلا حساب بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگرچہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے ہم ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے، پار ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سے رحمت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، دکھوں اور غموں کا علاج اور مداوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر اللہ کی مدد ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اگر کسی بھی مشکل میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے، تو پھر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف لپکنا. بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی یہ چیزیں انسان کی صحت کا بھی باعث ہیں. نہ صرف جسمانی صحت نہیں مراد، بلکہ علیل کہتے ہیں جو روحانی طور پر اور قلبی طور پر مریض ہو. نماز سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کو برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملتی ہے، انسان کی بری عادات ختم ہو جاتی ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا عنقریب جو وہ نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا. یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا اور سوچ سمجھ کے نماز پڑھی تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، یعنی پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اس سے راحت ملتی ہے. ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو دوسرے لوگوں نے حیرانی سے اس کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی نماز مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے. اور ابن قیم بھی کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی، آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی. یہ شرط ہے. اگر دنیا میں نماز خوشی کا باعث ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی رب کے دیدار کا باعث ہے. کیونکہ دنیا میں بھی نماز ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کل کو اللہ سے ملاقات بھی اسی کی اچھی ہوگی جس کی نمازیں اچھی ہوں گی. قیامت کے دن اس شخص کے اعضاء چمک رہیں گے، وضو والے بازو، چہرہ، پاؤں، ان سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اسی سے پہچانیں گے. اور نماز ہی آگ سے بچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے. اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا، ایمان سے محرومی اور منافقت کی علامت بتائی گئی. امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز کی یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے. یعنی جس کی نماز میں یہ 6 باتیں ہیں وہ منافق ہے. نمبر 1، نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، مارے بندھے اٹھ کے جانا، خوشی سے نہیں جانا. نمبر 2، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھ لو میں نمازی ہوں. نمبر 3، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، ڈیلے کر کے پڑھنا، آخری وقت میں پڑھنا. نمبر 4، اس میں جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اللہ کو کم ہی یاد کرنا، بس تیزی سے سر سے اتار پھینکنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا. اور چھٹی بات ہے با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا، گھر میں ہی پڑھ لینا. اب دیکھیے کہ آج کل الحمدللہ تراویح کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز ہائر کر کے وہاں تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لیکن سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تراویح ایک نفل نماز ہے، جبکہ فرض نماز زیادہ حقدار ہے کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے. اگر ہم تراویح کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا عشاء کی نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ سارا دن اگر ہمارا کام بھی ہے تو ہم عشاء تو مسجد میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. یعنی اگر دن میں کئی موقع نہیں بھی ملتا، کوئی ایسی مجبوری ہے، کیونکہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہتا ہے اس کے بھی نفاق کی علامت بتائی گئی ہے. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا اس کا. ایک نماز چھوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، جو کیا کرایا وہ بھی ضائع ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا رہا، سستی کی، یا ایسا سویا کہ پھر یعنی اس نے اپنے سونے کا وقت یہ بنا لیا اور ہر روز عصر قضائی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہوگی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی
اور اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا. قیامت کے دن بھی بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے. تو نماز کی اہمیت جان لینے کے بعد، اس کے فائدے جان لینے کے بعد اور نہ پڑھنے کے نقصان جان لینے کے بعد، اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کیا جائے. تو نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز بذات خود ایک دعا ہے، لیکن نماز کے جو اذکار کہنا چاہیے کہ نماز کے اذکار اور دعائیں ان دونوں لفظ شامل کر سکتے ہیں، ان کا مطلب جاننا بڑا ضروری ہے. انہیں یہ سب ایکشن کیوں کرتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے. نماز کا آغاز جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس پر حلال تھی. ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کچھ کھائے، نہ کچھ بولے، صرف اور صرف اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی جب وہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، آنا جانا، چلنا پھرنا سب حرام ہو جاتا ہے. تکبیر نماز کا رکن ہے. یعنی آپ یوں ہی نہیں بس کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر سکتے. آپ کو ہر صورت میں ہینڈز اپ کرنے ہیں، ہر چیز دنیا کی چھوڑنی ہے، خالی ہاتھ ہونا ہے اور پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے. یعنی اللہ کی بڑائی کا آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے جسچر بھی دیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس طرح کیے بغیر اللہ اکبر کہنا درست نہیں ہوتا، اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم یعنی ہر چیز کا حرام ہونا اللہ اکبر ہے، اور تحلیل حلال ہونا السلام علیکم کہنا ہے. آپ دیکھیے کہ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے، اور نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے. پھر ہر سٹیپ پر جاتے ہوئے پھر سے اللہ اکبر، سوائے رکوع سے اٹھنے کے وقت اس میں حمد کے کلمات اور تسبیح ہے، لیکن باقی جو شروع کرتے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، پھر سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت، پھر تحیات پہ بیٹھتے وقت، ان تمام مواقع پر اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے. ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے جو ہر گھبرا دینے والے موقع پر کہا جاتا ہے اور ہر خوشی کے پیدا ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دیا جائے جو اللہ کے دشمن اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ اور جو اس کی صفات میں تحریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت ابو ہے. اس کو کوئی چیز، کسی کی بدزبانی، گالی، کچھ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی. وہ ان سب چیزوں سے بالا و افضل ہے، سب سے بڑا ہے. سلف صالحین جو تھے وہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا بہت اہتمام کرتے تھے. یعنی جماعت میں یہ نہیں کہ چلو آخری رکعت میں بھی شامل ہو تو جماعت کا ثواب ملے، اس بات کے نہیں حدیث ہوتے. وہ اس بات کے ہوتے تھے کہ ہماری تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مس نہ ہو، ہم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں کہ نماز کا کچھ حصہ بھی اس میں سے کم نہ ہو. جیسے ایک ہوتا ہے نا گلاس آپ پورا بھرتے اور ایک یہ تھا کہ آدھا ایمپٹی ہے یا کوارٹر ایمپٹی ہے، تو نماز بھی اسی طرح اگر آپ پوری جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ اور طرح ہے، اور جتنا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس کی اجر و ثواب کا لیول اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کام میں برکت نہ ڈالے جو بندے کو نماز سے غافل کرتے. یعنی ادھر نماز ہو رہی ہے اور آپ ادھر کوئی اور کام کیے جا رہے ہیں تو اس کام میں بھی برکت نہیں ہوتی. اور جہاں تک نماز میں تکبیر کہنے کی اہمیت ہے یا حکمت ہے تو امام عز ابن عبد السلام کہتے ہیں جب نماز کا مقصد ذکر ہے تو جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ ہے کون جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان اس ہستی کے ساتھ ادب کو لازم کر لے. پس نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کس کے لیے جھک رہا ہے اور کس کے لیے بیٹھ رہا ہے. اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے، اور تاکہ وہ ایسی فرما برداری اور عاجزی کرے جیسی کرنی چاہیے، اور اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے. یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کرے اور اللہ کو سب سے بڑا بیان کرے. اور جب وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا تو ہی نماز کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھے گا، ظاہری اور باطنی طہارت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع و خضوع اختیار کرنے کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو خیال اس کو آتا ہے وہ اس کو جھٹک دیتا ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اب میں اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں. لیکن افسوس ہم سب پر
کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر زبان سے کہہ کر بھی کہ اللہ اکبر، دنیا بھر کی باتیں سوچتے، وہ باتیں سوچتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچی. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ملحوظ خاطر ہو، اور ہم اس اللہ اکبر کا مطلب سمجھیں کہ ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں چھوٹی. ہمیں کیا خیالات ہیں، کوئی غم رنج ہوتا ہے ہمارے دل میں، وہ اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو اللہ ان سب باتوں سے بڑا ہے. مجھے اس وقت اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. یہ اپنی لے کے کہاں بیٹھ گئی ہوں پھر سے کہ پھر اپنے بارے میں سوچے جا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا وہ ہو گیا. نہیں، ہمیں اس وقت کیا سوچنا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور مجھے اسی کی طرف توجہ کرنی ہے. تو تکبیر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کو ہر چیز سے بڑا تسلیم کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، اللہ کے علاوہ اور خیالوں میں مشغول نہ ہو، یعنی دل کو اللہ کی طرف حاضر کرے. اور پھر یہی چیز انسان کو ریاکاری سے بھی بچاتی ہے. نماز میں ریاکاری کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سن رہا ہے تو آپ اچھی سی قرات شروع کر دیں اس میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی. تو جب آپ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ریاکاری کا خیال چھوڑ دیں کہ کسی اور کو کیوں دکھانے کے لیے میں پڑھوں. اللہ جب سب سے بڑا ہے اور اس کی حضور حاضر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے. کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی اور توجہ کر رہا ہے یا نہیں، مجھے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، مجھے صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اور جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو اس کے اندر پھر خشوع آنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، عاجزی آنے لگتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے. اور پھر جو نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اچھے سے قیام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن اس کو اچھا قیام ملے گا، اس کا وہ کھڑا ہونا بھی خوبصورت ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ایسے نہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑا ہو گئے، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے تو بس اللہ کے سامنے گڑ گئے، جم گئے اچھے طریقے سے. تو جو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. پھر اس کے بعد ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر قیام ہوتا ہے، یعنی تکبیر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں اور کسی اور طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور اگر بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے. ابن قیم نماز میں قیام کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں، نماز کا راز اور اس کا مقصد بندے کا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دل کا مکمل طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور بندے کا مقام ایسے معزز آدمی جیسا ہوتا ہے جو بادشاہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے، وہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معذرت کرنا چاہتا ہے، اس کی سخاوت اور رحمت کی بارشوں کو طلب کرتا ہے، اس سے وہ کھانا طلب کرتا ہے جو اس کے دل کو غذا مہیا کرے تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام پر طاقت حاصل کرے. تو جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا تو اب سوائے بادشاہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا. یعنی اب بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو بادشاہ سے بات کریں گے نا، ادھر ادھر باتیں تو نہیں کریں گے. یہ کتنی بے ادبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی بندے سے کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ کبھی دائیں والے سے بات کرتے کبھی بائیں والے سے بات کرتے ہیں، اس کو کیسا لگے؟ یا اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں. آج کل تو یہ وبا پھیل گئی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ عادت ہوتی ہے وہ وہاں والدہ سے ملنے گئے بڑے اہتمام سے، جی آج والدہ سے ملاقات کا دن ہے، والدہ سے ملنے گئے ہیں اور ابھی سلام دعائی ہوئی ہے کہ فون آ گیا، اچھا 1 منٹ وہاں سے باہر نکل گئے، یا پھر ان کے سامنے بیٹھے رہے اور زمانے بھر کے بزنس کی باتیں کر کے اور پھر فون رکھ کے اچھا اور کیا حال ہے، اچھا میرے خیال ہے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا،